ناراضگی کرنی ہے تو دین کے معاملے میں کریں. اللہ نہ کرے آپ کے کسی جاننے والے نے داڑھی کٹا دی ہے, آپ اسے کہیں میں تم سے ناراض ہوں, میں تم سے نہیں ملوں, کچھ وقت کے لیے دھمکی دے کر تو بندہ اس کو یہ احساس تو دلا سکتا ہے کہ اس نے کام غلط کیا. ٹھیک ہے, قطع تعلق کا حکم اسلام قطع رحمی پھر بھی نہیں کرتا, لیکن آپ اسے احساس دلانے کے لیے تو کہہ سکتے ہیں کہ پھر تیری میری مرضی کس بنیاد پہ ختم نہ ہو. یعنی اس طرح ڈراوا دے کر تو آپ کہہ سکتے, یہ تو بات ہے, لیکن اس طرح کی باتیں نہیں ہیں جس کو ہم نے بنیاد بنا رکھا ہے. اس سے معاشرہ ٹوٹتا ہے. معاشرے میں رہنے کے لیے بندے کو ایک دوسرے کے ساتھ کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پہ رہنا پڑتا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے کامیاب ترین امیر المؤمنین رہے ہیں. 19 سال حضرت معاویہ کی خلافت عادلہ کا وہ زمانہ ہے جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر دی اور پورا کلمہ اسلام ایک بات پہ متفق ہو گیا. 19 سال ان کی اس خلافت کے جو اتفاقی دور رہا ان کی وفات تک. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ سے رعایا راضی ہے, آپ کے پاس فارمولہ کیا ہے, آپ حکمرانی کا طرز اپنی عوام سے تعلقات میں کیسے رکھتے ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میرے اور میری عوام, میری اور میرے رعایا, میں دوسرے لفظوں میں کہوں میرے اور میرے ووٹرز میں ایک رسی ہے, وہ کھینچیں تو میں ڈھیلی کر دیتا ہوں, میں کھینچوں تو وہ ڈھیلی کر دیتے ہیں. کیا معنی؟ ہمارا کچھ معاملے میں تعلقات میں اخلاق والے معاملات رہتے ہیں, ڈنڈا نہیں اٹھایا ہوا. یعنی جہاں پر گنجائش بنتی ہے وہاں دے دیں, جہاں گنجائش نہیں بنتی وہاں بندہ سمجھا دے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ اپنے آپ کو اور اپنی عوام کو چیک کیا کرتے تھے کہ ہم جنتی حکمران ہیں یا نعوذ باللہ کہیں کوئی غلط حکمرانی تو نہیں ہو رہی. پتہ ہے کیسے چیک فرماتے؟ ممبر پہ کھڑے ہوئے جمعے والے دن اور اعلان کیا کہ جتنا بیت المال کا مال ہے نا یہ میرا ذاتی ہے, میں کھاؤں گا اسے, کسی کو کچھ بھی نہیں دوں گا. اعلان تو ایک غیر مناسب قسم کا تھا اور لوگوں کو متوقع بھی نہیں تھا, انسپیکٹڈ تھا نا, یعنی امید نہیں تھی ایسے. کیا مطلب, کیا معاملہ؟ تو لوگ بڑے حیران ہو گئے, کسی نے کہا کچھ نہیں. اگلے جمعے پھر اعلان, تیسرے جمعے پھر یہی اعلان کیا. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے, ٹیک لگایا ہوا تھا عصا پر, لاٹھی پر. انہوں نے کہا یہ بات معاویہ ہم تمہیں نہیں کرنے دیں گے, تم کہہ رہے ہو. میں خاموش تھا. انہوں نے کہا کیوں؟ اگر میں یوں کروں تو. انہوں نے پھر ڈنڈا اٹھایا. وہ بزرگ آدمی تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحبت اور قرب کا درجہ ان سے زیادہ تھا, پہلے ہی مان لائے تھے. کہا پھر میں تمہیں اس ڈنڈے سے سیدھا کروں گا. اور کھلے عام مجمع میں کہا, برسر ممبر کا, مسجد میں ایک آواز ان کی گونج اٹھی. تو لوگوں نے کہا امیر المومنین کی اس نے شان میں کچھ نازیبہ بات کر دی ہے, اب کام پورا ہو گیا اس کا. بس جس زندگی کے کوئی جو گنے چنے دن تھے مراد تو یہی ہے, بس اب تو شاید مارا نہ جائے یہ بندہ. حضرت معاویہ نے اسے جمعے کے بعد اپنے کمرے میں بلوایا اکیلا. لوگ باہر انتظار میں ہیں کہ لاش آئے گی, یعنی جو دماغ ہے عام بندوں کا. اور حضرت معاویہ اور وہ ہنستے مسکراتے نکلے اور مجمع کو آ کر کہا کہ لوگوں پہلے تو مجھے مبارک دو, پھر یہ معاملہ سناؤں گا. ہوا کیا؟ کہا امیر المومنین اللہ آپ کو مبارک کرے. معاملہ کیا ہے؟ کہا میں جنتی ہوں, اس چیز کی مبارک تم سے لینا چاہتا ہوں. میں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایسے حکمران بھی آئیں گے, وہ غلط فیصلے کریں گے اور غیر شرعی فیصلے کریں گے, اور ان کی رعایا ان پہ ٹوک نہیں کرے گی, ٹوکیں گے نہیں, ان پہ آبجیکشن, اعتراض, اشکال نہیں ہوگا, تو وہ دوزخی ہوں گے. تو کہا مجھے حکمرانی کرتے ہوئے 1 سال ہو گئے ہیں, کئی سال آپ کے سامنے ہوں, تو میں نے خود کو دیکھا کہ کیا میری رعایا میں بھی ایسا طبقہ موجود ہے جو میرے اوپر نکیر کرے. تو جب اس نے نکیر کی نا, اللہ جانتے آج میں امن کی نیند سوؤں گا, ورنہ پچھلے جمعے سے تو مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی کہ کیا معاملہ ہے, اعتراض بھی نہیں ہو رہا, کیا میں کس حکمران میں ہوں کس میں نہیں. اتنے بڑے درجے والا بندہ آخرت کے بارے میں اتنا فکر مند ہے, اور آپ اور ہم کہاں بیٹھے, ہم دنیا کو توڑ کے بیٹھ جائے اور آخرت کے میں کوئی فکر ہی نہیں.